بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے سامنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم نماز پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک نماز کے اندر سجدے میں ایک خاص دعا پیش کرتا ہوں جو ہر تکلیف سے آپ کے لیے حفاظت مہیا کرے، ہر پریشانی کو دور کرے اور آپ کے لیے رزق کی فراوانی پیدا کرے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی کا خدا کی ذات عالی پر کیا اعتماد تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا پر بھروسہ ہے، اللہ کے عرش کو دیکھتا ہوں، اور فرمایا کہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب عالم ارواح میں مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، ساری انسانیت سے پوچھا تھا، تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں طرف کون تھا۔ ابھی تک وہ لوگ بھی مجھے یاد ہیں۔ حضرت کامل الایمان والیقین تھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ، یقین، اعتماد کی قوت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک جملہ ہے، توحید خدا خدا را واحد دیدن، توحید خدا خدا را واحد دیدن، است نہ کہ واحد گفتن۔ فرمایا کہ توحید خدا کو اکیلا کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید اللہ کو واحد دیکھنے کا نام ہے۔ آدمی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، نہیں، اللہ کو واحد دیکھو، وہ سمجھ میں آئے، وہ نظر آئے۔ کس طرح واحد دیکھنا ہے؟ فرمایا کہ کائنات کی چیزوں میں غور کرو، ہر طرف سے دیکھو۔ جب جگہ جگہ دیکھو گے، کائنات کے خوبصورت مناظر دیکھو گے، خوبصورت حسین و جمیل اشجار دیکھو گے، اسی طرح خوبصورت پہاڑ دیکھو گے، آبشاریں اور چشمے دیکھو گے، زمینوں سے پھوٹتے ہوئے، پہاڑوں کے پتھروں سے نکلتے ہوئے اور ابلتے ہوئے چشمے دیکھو گے، خدا سمجھ میں آئے گا، اللہ پر بھروسہ بڑھے گا۔ یہ جو اسباب آج کل ہم دیکھتے ہیں، یہ اسباب کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، زمین ہے، مکان ہے، اسی طرح دکان ہے، اور اسی طرح بندے کا بزنس ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا، اس میں نفع اور نقصان ڈالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ بندہ تو سبب اختیار کرتا ہے، لیکن سبب یہ حقیقت میں کچھ نہیں، اصل چیز اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ ان اسباب و ذرائع سے نفع کون عطا کرے گا؟ اللہ۔ اور ان اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کے باوجود نقصان کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے امر سے ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کھا لی، کوئی دوائی استعمال کر لی، اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کو بے اثر رکھنے والا بھی اللہ۔ آدمی کھائے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مٹی کی چٹکی لے لے افاقہ نصیب ہو جائے، یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ پروردگار عالم جس سے چاہیں، جس کو چاہیں شفا عطا فرما دیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی صاحب، بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب ادویات کو استعمال کرتا ہے، دوائی کو کھاتا ہے، یہ دوائی حلق سے اترنے سے پہلے
اللہ عز و جل سے پوچھتی ہے کہ اے پروردگار، میں اس کے لیے باعث شفا بنوں یا نہ بنوں، اس کو اثر ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا امر ہوتا ہے، دوائی اثر کرتی ہے، اللہ کا حکم اور امر نہیں ہوتا، دوائی اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے سبب اختیار کرو، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر۔ یہی اللہ والے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں لاہور گنگا رام ہسپتال کے اندر تھا، میری ڈیوٹی تھی، اور ایک مرتبہ ایک آدمی 6 نمبر بیڈ کا مریض تھا اور دوسرا آدمی 12 نمبر بیڈ پر۔ یہ جو 6 نمبر بیڈ پر آدمی سویا ہوا تھا، فرمایا کہ ان کے ورثاء کو میں نے بلایا اور ان کو میں نے بتایا جتنی بھی تدابیر تھی، ساری تدبیریں میں نے اختیار کی ہیں، ہر طرح سے میں نے اس پر کوشش کی ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ صحت یاب ہو جائے، لیکن اب اس کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یہ 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے، آپ اس کو گھر لے جائیں۔ تو اسی طرح یا میں نے ان کو کہا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لو، کچھ جو بھی آپ نے کرنا ہو، یا گھر میں لے جانے کی جو بھی ترتیب ہو اپنا انتظام کرو، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، ایک رمق بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو بیڈ پر 12 نمبر بیڈ پر سویا ہوا تھا، ان کو میں نے کہا کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو آپ گھر لے جاؤ، یہ بالکل تندرست ہے۔ میں چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں آیا اور ہسپتال میں داخل ہوا، میں نے پتہ کیا کہ ہاں بابا کیا بنا؟ جو 12 نمبر بیڈ والا آدمی تھا، جس کے بارے میں میں نے پر اطمینان اور پر اعتماد ہو کر کہا تھا کہ میں نے اس کا علاج کر دیا ہے، اب بالکل ٹھیک ہے، اس کو گھر لے جاؤ، وہ فوت ہو چکا تھا۔ جو 6 نمبر بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جس کے بچنے کی کوئی توقع نہیں تھی، وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب خدا کا فیصلہ آتا ہے۔ اصل اسباب نہیں، اصل ادویات نہیں، اصل یہ چیزیں نہیں، اللہ کا حکم اور امر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو دائیں بائیں ان کے 2 نوجوان ساتھی آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں آئے ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگے حضرت آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، میرا رب میری حفاظت کرے گا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آسمان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی چیز زمین پر اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہی بچانے والے ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اندھی ہو، بحری ہو، اسی طرح بری ہو، بحری ہو، دریاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہوں یا جنگلوں میں رہنے والے جانور اور درندے، یہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ چلے جاؤ۔ حضرت نے ان کو روانہ کر دیا۔ تو بہرحال اصل چیز اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل اور اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات عدل والا معاملہ بھی فرماتے ہیں، پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اگر تو عدل پر آ جائے تو کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ فرمایا کہ اگر میں مواخذہ کرنے لگ جاؤں، بندوں کے اعمال پر عتاب نازل کر دوں، ایک چیز بھی زمین پر باقی نہ رہے، میں تو فضل کرتا ہوں، میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، ورنہ سیدھے سے 1 ارب آدمی بھی نہیں مانتا 6-7 ارب لوگوں میں سے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو 1 ارب انسان بھی سیدھے سے ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کا کرم، اس کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، اللہ نے چھوڑے ہوئے ہے دشمنوں کو، فرمایا کچھ نہیں، تم کر لو، تمہیں وقت دیا ہے میں نے۔ تو ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل، اللہ کا جو فضل ہے اس کو انسان خوب سمیٹے۔ کسی وقت میں اللہ پاک انسان کو مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت آبرو اور شہرت دیتے ہیں، اسی طرح انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، ہر اعتبار سے، صحت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے فضل کے ایام ہیں۔ ان موقع پر انسان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھے، آپے سے باہر نہ ہو، اللہ کے فضل کو سمیٹے۔ انسان جو زراعت کرتا ہے، صنعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اسی طرح دیگر کام دنیا کے مشاغل، ان پر جو انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو منفیت اور اجرت کہتے ہیں۔ نیکی اور خیر جو انسان اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اس پر جو کچھ حاصل ہوتا ہے، یا روحانی خیر اور برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، یا انسان کو اللہ پاک اس کی عبادات پر، اس کی نیکی پر کچھ عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو فضل فرماتے ہیں، کہتے ہیں فضل، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، بیمار ہو گئے، نعمتیں چھن گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے نبی زمین پر پاؤں مار دیجئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کا چشمہ ابال دیا، حکم فرمایا کہ اس کو پیو بھی اور اس پانی سے نہاؤ بھی۔ حضرت غسل کر رہے تھے تو اسی دوران بالکل تندرست ہو گئے، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوڑے، ان کو اٹھانے لگے، ساریاں سمیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اب کس چیز کی کمی ہے، میں نے تو آپ کو بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تیرا فضل ہے، میں کیوں نہ سمیٹوں، تو دے رہا ہے میں لے رہا ہوں، تو دے گا تو میں لوں گا۔ اسی لیے اللہ جب دیں تو پھر اس کو اسراف میں، فضول خرچی میں، عیاشی میں، مال دولت کو مت اڑاؤ، حرام ذرائع میں مت لگاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی پر اعتماد، اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، اپنی رقم بھی سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو۔ آنے والا وقت خدا جانے کیسا ہے، مشکل ایام بھی آ جاتے ہیں، پھر انسان صرف افسوس ہی کرتا رہتا ہے کاش کہ میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھتا، آج تو کچھ بھی نہ بچا۔ تو اسی لیے اللہ پاک کبھی کبھی فضل فرماتے ہیں، اور فضل جو ہوتا ہے وہ انسان کی نیکی پر ہوتا ہے، روحانی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، انسان نیک ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ یہ جو ہمارے اسباب ہیں، ان اسباب کی حیثیت ایک جھنڈی کی سی ہے۔ پہلے زمانے میں ریل گاڑی چلتی تھی اور اس کے سامنے سبز جھنڈی لہرائی جاتی تھی تو ریل گاڑی روانہ ہو جاتی تھی۔ ایک دیہات کا آدمی گیا، ریل میں سفر کر رہا تھا، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار اس سبز جھنڈی میں بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی ریل گاڑی، اس قدر اس کے ڈبے اور اتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ لہراتے ہیں، یہ جھنڈی آتی جائے گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو یہ چلتے چلتے اس جھنڈی کے قریب گیا تو وہ کلی کہنے لگا کہ بابا یہ جھنڈی کی طاقت نہیں ہے، یہ اس جھنڈی کو لہرانے والے کی طاقت ہے۔
اس نے کہا اچھا اتنی بڑی طاقت جس کے حکم پہ چل جائے، یہ تو پھر بڑا آدمی ہے لہرانے والا۔ اس نے کہا لہرانے والا میں صرف جھنڈی لہرانے والا ہوں، باقی اصل میں اندر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے چلانے والا۔ چلتے چلاتے دیہاتی پہنچا اسی آدمی کے پاس جو گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ اس میں اصل انجن ہے، ہم تو بس تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں، وہ انجن ہی چلاتا ہے۔ تو اس کو کس نے بنایا؟ باتیں چلتی گئی، اللہ کی ذات عالی نے یہ عقل و دانائی عطا کی ہے، اتنی بڑی چیزیں بنی ہیں، اسباب سے دیکھتے دیکھتے مسبب الاسباب پر جا پہنچے۔ تو ہمارے اسباب کی حیثیت تو صرف جھنڈی کی سی ہے، ہم اختیار کرتے ہیں، اس کو لہرا دیتے ہیں، اپنا سبب اختیار کر لیا، آگے کام کرنے والی ذات عالی اللہ کی ذات ہے۔ ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حالات حاضرہ سے پریشان ہو، اس قدر گھمبیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے، ان مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانا چاہتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز کی نیت کرے، صلاۃ الحاجت، یہ صلاۃ الحاجت ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت کرے، نماز پڑھے، جب سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا پڑھے فقیرک بفنائک وعبیدک بفنائک وسائلک بفنائک۔ اس دعا کو جتنی مرتبہ دل چاہے، طاق عدد ہو، 3 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھ لے، جتنی مرتبہ دل چاہے اس دعا کو پڑھے، پھر بدستور نماز ادا کرے۔ ہر سجدے میں اس دعا کو پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ دعا پڑھے، اے پروردگار تیرا محتاج تیرے صحن میں ہے، اے پروردگار تیرا بندہ اور غلام تیرے صحن میں ہے، اے رب کریم یہ سائل تیرے در کا بھکاری تیرے صحن میں ہے، تجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں ہر تکلیف سے اس کی حفاظت ہوگی، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور تاثیر جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اثر جو آتا ہے وہ مسبب الاسباب پر یقین کرنے سے آتا ہے۔ جتنی اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اللہ رب العزت ان دعاؤں میں بھی اتنی اثر پیدا کر دیں گے۔ انسان جتنی یقین کرتا جائے گا، اللہ پاک بندے کے ساتھ معاملہ کرتے جائیں گے۔ انسان کے گمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، جیسا گمان کرے گا ویسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھو، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہما قسمی شرور و فتن سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ پاک کرم فرمائیں اور ہمارے مسائل اپنی رحمت اور اپنے فضل سے حل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔